کیا کرنا ہے، کہاں فیکٹری لگانی ہے نہیں لگانی، پیسہ ملک میں رکھنا ہے نہیں رکھنا، دبئی لے جانا ہے کہیں اور لے جانا ہے، یہ سیٹھ پہ چھوڑ دو، ریاست کو بالکل پیچھے ہٹ جانا چاہیے. یہ ایک نظریہ رہا ہے اور آج شاید اسی نظریے کا میں سمجھتا ہوں دورہ ہے پاکستان کے اندر بھی. دوسرا نظریہ یہ رہا کہ نہیں، ہمارے جیسے ممالک میں ریاست کا ایک بہت بڑا کلیدی رول ہے، ریاست کو تعلیم بھی دینی ہے، ریاست کو لوگوں کو صحت بھی دینی ہے. اور ان دو نظریات کے درمیان ایک جنگ اس ملک میں چلتی رہی ہے، اور یہ جنگ کبھی ایک طرف گئی ہے کبھی دوسری جانب گئی ہے، لیکن پاکستان کی عوام کو دونوں مکالموں میں کبھی کچھ نہیں ملا. آج صورتحال یہ ہے کہ 15 سال کی عمر کے جو ہمارے بچے ہیں ان میں سے 40 سے 50% کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے، کسی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں نہیں جاتے. ہمارے 15 سال کے بچوں میں 40% ایسے ہیں جن کا دماغ اور جسم ان کی عمر کے اعتبار سے سکڑے ہوئے ہیں. یہ دنیا میں بلند ترین سطح ہے سٹنٹنگ کی. تو پاکستان آج کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے کیا جبر کی بنیاد پر، دھونس کی بنیاد پر؟ اگر جبر اور دھونس سے ترقی ہونا ہوتی تو وہ ایوب خان کے دور میں ہو گئی ہوتی، وہ یحییٰ خان کے دور میں ہو گئی ہوتی، وہ ضیاء الحق کے دور میں ہو گئی ہوتی، یا مشرف کے دور میں ہو گئی ہوتی. ہر بار یہ ہوا کہ اشرافیہ امیر سے امیر تر ہوئی اور عوام غریب سے غریب تر ہوئے. آج جہاں ہم کھڑے ہیں ایک بڑے مکالمے کی ضرورت ہے، پاکستان کے عوام کو شامل کرنے کی ضرورت ہے اس مکالمے میں، ورنہ نتیجہ وہی ہوگا جو 1960 میں ہوا یا 70 میں ہوا یا 80 میں ہوا یا 88 میں ہوا یا 90 اور 2000 کی دہائیوں میں ہوا. کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور ہم پیچھے جائیں گے. آج ایسا حملہ کیا گیا ہے اس ملک میں آئین اور قانون پر جس کی مثال کسی مارشل لا کے بدترین دور میں بھی نہیں ملتی. جس طرح عدلیہ کو سرنگوں کیا گیا ہے، جس طرح ججوں کے اوپر تلوار لٹکائی گئی ہے، کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو اٹھا کر آپ ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں پھینک سکتے ہیں. آپ سپریم کورٹ سے خائف تھے تو آپ نے سپریم کورٹ کو منہدم کر دیا، اس کو ایک ذیلی عدالت بنا دیا، کیونکہ سپریم کورٹ آئین کی بات کرتی تھی. سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک بوٹ میں بیٹھا افسر سویلین کی ٹرائل نہیں کر سکتا، اس کو سزا نہیں دے سکتا. یہ پوری دنیا کا متفقہ فیصلہ ہے. پاکستان آج واحد ملک ہے جہاں ایک آئین ہے جو عدلیہ کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جس میں سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتیں کر سکتی ہیں. کوئی اور ملک ایسا نہیں کرتا، افریقہ کا کوئی ملک ایسا نہیں کرتا، لاطینی امریکہ کا کوئی ملک یہ نہیں کرتا. ان ملکوں میں بھی شورش ہے، ان ملکوں میں بھی دہشت گردی ہے، لیکن کچھ اصول ہیں جو پوری دنیا نے اپنا لیے ہیں. پاکستان آج پوری دنیا سے پیچھے کھڑا ہے. جب ہمارے سپریم کورٹ نے کہا آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کا آئین تو حرمت انسان کی بات کرتا ہے، آپ کا آئین ایک آزاد عدلیہ کی بات کرتا ہے، کیسے ایک افسر آزاد عدلیہ کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ماتحت افسر ہے. جب اس کے بالا افسر کہہ چکے کہ ان کو سزا دینی ہے تو اس کی کیا مجال کہ وہ ان کو سزا نہ دے. ہم سپریم کورٹ گئے یہ کہنے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کی عوام نے ووٹ ڈالا تھا، پی ٹی آئی کے لیے ووٹ ڈالا تھا، عمران خان کے لیے ووٹ ڈالا تھا، اس ووٹ کے تقدس کا کچھ تو خیال کرو. ہم سے 100 سیٹیں چھین لی گئی، لیکن جو چھوڑی ہیں ان کے تناسب سے ہمیں ریزروڈ سیٹس خواتین کی اور اقلیتوں کی، غیر مسلم دوستوں کی تو دو، اور سپریم کورٹ نے وہ نشستیں ہمیں دیں. اس کی پاداش میں سپریم کورٹ کو ایک ذیلی عدالت بنا دیا گیا. 26ویں ترمیم آئی، پھر 27ویں ترمیم آئی. آج اس ملک میں ایک زبابندی کا عالم ہے. آپ میں سے کوئی بھی کھل کے بات نہیں کر سکتا. بات کرے گا تو پیکا کے قوانین ہیں، جی آئی ٹیز بنیں گی، آپ کو 10 سال سزا ہو جائے گی. آج ایمان حاضر مزاری اور ہادی ان کے علی ان کے میاں ہمارے سامنے ایک مثال ہیں. وہ وکلاء ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، جو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ پورے معاشرے کو اشارہ ہے کہ تم سب محکوم ہو، تمہاری زبان ہمارے قابو میں ہے، تمہارا ذہن ہمارے قابو میں ہے. اگر اپنے ذہن کو آواز دو گے اپنی زبان کے ذریعے تو ہم تمہیں پکڑ لیں گے اور ایک کال کوٹری میں ڈالیں گے. کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ کیا یہ تھا علامہ اقبال کا خواب؟ کیا یہ تھا قائد اعظم کا نظریہ؟ قائد اعظم کی 20 تقاریر ہیں. آج ہم جناح ہاؤس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کیا اس جناح کی کسی تقریر کو ہم نے یاد رکھا؟ بارہا قائد اعظم نے یہ کہا جب وہ ہمارے عسکری اداروں کا دورہ کرتے تھے کہ آپ اپنے حلف کے تحت پابند ہیں، کیا آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، آپ جمہوریت کی آواز کو سنیں گے،
آپ جمہوریت کے تابع رہیں گے. بار بار قائد اعظم نے یہ کہا اپنی مختصر زندگی میں جو قیام پاکستان کے بعد ان کو نصیب ہوئی. ان کو یہی فکر تھی کہ یہ مملکت جو میں نے بنانے میں ایک کردار ادا کیا ہے اس میں کہیں یہ نہ ہو کہ ظلم کا دور دورہ ہو جائے, جبر کا دور دورہ ہو جائے. تو آج ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں قائد اعظم ہمیں کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے. آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کا جو مقبول ترین لیڈر ہے وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. یہ بھی ایک مذاق خیز بات ہے, اور یہ پہلی بار نہیں ہوئی. میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا جنہوں نے مقدمہ لڑا کہ 1990 کے الیکشن میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کے آرمی چیف نے مداخلت کی. ان کا موقف یہ تھا کہ اس مداخلت نے عسکری اداروں, ہماری افواج کے امیج کو خراب کیا ہے. ان کی جو تکریم ہے عوام کی نظر میں اس کو ٹھیس پہنچی ہے, لہذا عمل کیا جائے, ان افسران کو سزا دی جائے. 16 سال وہ مقدمہ چلا اور بالآخر 2012 میں سنوائی ہوئی اور فیصلہ ہوا. اس مقدمے کے دوران میں آپ کو بتاتا چلوں, اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ فائل کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ہم نے 1990 کے الیکشن میں مداخلت کی تھی, ہم نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو دوبارہ ملک کی وزیر اعظم بنے, ہم نہیں چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا وجود رہے, ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. لکھ کر یہ ایفیڈیوٹ انہوں نے عدالت میں دائر کیا. آج بھی اگر آپ جا کے فیصلہ پڑھیں 2012 کا, اصغر خان ورسز مرزا اسلم بیگ مقدمے کا عنوان ہے, اس میں آپ کو یہ ایفیڈیوٹ مل جائے گا. تو بار بار اداروں نے فیصلے کیے کہ عوام کا کوئی مقبول لیڈر نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے, اس کو منظر سے ہٹانا ضروری ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ عوام کے دلوں سے ان کے کیے گئے فیصلوں کو نہیں ہٹا سکتے. پاکستان کی عوام باشعور ہے, ہمیشہ باشعور رہی ہے. پاکستان کی عوام اگر آج عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے, عمران خان سے امید لگا کے کھڑی ہے, تو اس کی وجہ ہے یہ دیوانے نہیں ہیں. ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہم کوئی سحر زدہ لوگ نہیں ہیں جن کی سوچ نہیں ہے, جن کی عقل نہیں ہے. ہم جانتے ہیں اس ملک پہ کون قابض رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ آج جو سیاسی جماعتیں جو ایک زمانے میں جمہوریت کا نام لیتی تھیں وہ آج معتوب ہونے کے بعد مغلوب ہو چکی ہیں. انہوں نے سہا, بہت کچھ سہا, لیکن آج ان کے اندر وہ سخت باقی نہیں کہ وہ عوام کی بات کر سکے. وہ سر جھکائے نوکری کر رہی ہیں. پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ ایک ہی پارٹی ہے اور ایک ہی شخص ہے, اور اس کے ساتھ اس کے اتحادی ہیں جو پاکستان کے عوام کی بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی عوام کو نوکری دینی ہے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ نوکری ملے. چند دن پہلے ہمارے آج کے وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عوام کو نوکریاں دے. یہ افسوس کا مقام ہے. کیا ہے ترقی اگر آپ کو, آپ کے بچوں کو روزگار نہیں ملتی؟ تو کیا کروں میں اس ترقی کا جس سے کوئی سیٹ امیر سے امیر تر ہوتا ہے اور آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا؟ تو ہم نے اس سیاست کو آگے لے کے چلنا ہے جو عوام دوست سیاست ہے, اور پاکستان کی عوام جانتی ہے وہ عوام دوست سیاست کون کر رہا ہے اور کون کرنے کی سخت رکھتا ہے, کون بے نیاز ہے عہدے سے, کون سیاست میں اس لیے ہے کہ ملک کے لیے کچھ کر سکے, عوام کے لیے کچھ کر سکے, نوجوانوں کے لیے کچھ کر سکے. آج اگر ہم کٹے ہوئے ہیں اپنے تمام پڑوسی ممالک سے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی برآمدات کو بڑھاؤ, ایکسپورٹس کو بڑھاؤ. دنیا کا ہر ملک سب سے زیادہ ایکسپورٹ, سب سے زیادہ برآمدات اپنے پڑوسی ممالک کو کرتا ہے. آج افغانستان سے ہمارا بارڈر بند ہے, ایران کے ساتھ معاملات ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, خدا را وہ ٹھیک ہو جائیں, خدا کرے کہ ایسا ہو. بھارت کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہیں, لیکن ایک پورا مجموعی طور پہ جب ہم ایک تناظر دیکھتے ہیں اس خطے کا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو جبر کے ادوار میں فیصلے کیے گئے ان کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. جب تک عوام کی فلاح کو سامنے رکھ کر فیصلے نہیں ہوں گے اس بدلتے ہوئے جیو پولیٹیکل تناظر میں, اس بدلتے ہوئے معاشی ایک جو نظام کا جو بدلاوا آ رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, تو کچھ نہیں ہوگا. آپ ایک مارکا جیت کر پاکستان کو فلاح کی جانب نہیں لے کر جائیں گے. کوئی ملک آپ سے ہاتھ ملا کر اگر آپ کی جانب چند بلین ڈالر پھینک بھی دیتا ہے تو اس سے پاکستان کے کروڑوں نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی. پاکستان کی معیشت, ہماری اکانومی, جی این پی اس کی آج بھی 300 بلین سے زیادہ ہے. اس کو 1000 بلین ہونا چاہیے تھا, لیکن 300 بلین سے زیادہ آج بھی ہے.
اگر کوئی 6-8 بلین ڈالر آپ کی طرف پھینک بھی دیتا ہے اور اس سے آپ نئے کوئی کھلونے خرید لیتے ہیں تو پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ جب تک پاکستان کی عوام پاکستان کے ایوانوں میں نہیں گونجے گی، پاکستان کی اسمبلیوں میں نہیں گونجے گی، وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں گونجے گی، اس وقت تک پاکستان کے عوام کی فلاح ممکن نہیں ہوگی۔ آپ نے 16 سیٹیں جیتنے والی ایک پارٹی کو حکومت دے دی، پھر آپ نے کہا کہ یہ اب پاکستان کی فلاح کے منصوبے بنائیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ جھوٹ اور فریب پر کھڑا نظام کبھی بھی دیر پا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی عوام کبھی بھی اس نظام کو قبولیت نہیں بخشیں گے، اور آخری قبولیت وہی ہے اللہ تعالیٰ کی قبولیت کے بعد جو عوام کی طرف سے آئے۔ کسی اور کی قبولیت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کل کی پریس کانفرنس کا کوئی جواب دینے نہیں، وہ ایک افسوسناک گفتگو تھی، اس طرح بھی نوعیت کی گفتگو تھی، اس میں نہ کوئی ایسا پرمغز کوئی بیانیہ تھا جس کا جواب دیا جائے، وہ ایک دشنام درازی تھی، الزامات تھے، ہم اس کا جواب نہیں دیں گے۔ ہم آپ کو صرف یہی کہیں گے کہ پاکستان کی عوام کو مت دھتکارو۔ پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے۔ عمران خان نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اس ملک کے کروڑوں نوجوان عمران خان کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں اس بیانیے کے ساتھ جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ورنہ بہت سے بیانیے ہیں، کوئی نسل پرستی کا بیانیہ ہے، کوئی فرقے کا بیانیہ ہے، ان تمام بیانیوں کو رد کر کے عمران خان پاکستان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے، اور کروڑوں پی ٹی آئی کے سپورٹر ووٹر اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خدا را یہ مت کرو، عمران خان کو مائنس آپ نہیں کر سکو گے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو اس ملک کے شیرازے کو اکٹھا رکھنا بہت مشکل ہوگا۔ خیبر پختونخوا پہ اگر آپ حملہ کرتے ہو، وہاں اگر آپ منتخب حکومت کو ہٹا کر وہاں کی عوام پر مسلط کرتے ہو ایک غیر منتخب نظام، تو پھر آپ خود جو حالات ہوں گے ان کے ذمہ دار ہوگے۔ خیبر پختونخوا کی عوام غیور ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، وہ قبائلی عوام ہوں یا دیگر علاقوں کے عوام ہوں۔ آپ ان کو دھتکار نہیں سکتے، آپ ان کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ہرزہ سرائی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی گفتگو ہوئی ہو، آپ کو گفتگو نامناسب لگی ہو، ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ بیانیے کی جنگ میں خدا کے لیے پاکستان کے مستقبل کو داؤ پر مت لگاؤ، خیبر پختونخوا صوبے کو داؤ پر مت لگاؤ۔ یہ ایک انتہائی حساس علاقہ ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں، جو دہشت گردی کی صورتحال ہے، اس میں عوام کو ساتھ لے کر چلو۔ پی ٹی آئی اس وقت سب سے بڑی طاقت ہے ملک کی، جو ملک کو فلاح کی جانب لے جا سکتی ہے۔ ملک کے عسکری اداروں کی سب سے بڑی طاقت میں کہوں گا پی ٹی آئی ہے۔ کوئی فوج جنگ نہیں جیتتی جب تک اس کے ساتھ اس ملک کے عوام نہ ہوں۔ اس ملک کے عوام کی آواز پی ٹی آئی ہے، عمران خان ہے۔ ہمارے بغیر کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی، پاکستان کے عوام کے بغیر کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ جنگ 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا مارکا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی جد و جہد ہے۔ اس بڑی جد و جہد میں اداروں کو اور عوام کو ساتھ چلنا ہے۔ اب بھی موقع ہے کہ اس ملک میں انتشار پیدا نہ ہو۔ ہمیں روز سوشل میڈیا کہتا ہے بزدل کے عادت، لایا عمل دو، یلغار کا اعلان کرو، کیوں نہیں کرتے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ کیوں صبر کیے بیٹھے ہو؟ ہم بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہمیں پاکستان عزیز ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں انتشار ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں پر گولیاں چلیں، وہ شہید ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر مکالمہ ہو اور ہم اس جانب بڑھیں جو سچائی کی منزل ہے، جو عوام کی آواز ہے، اس کے مطابق ہم فلاح کو ڈھونڈیں، اور ہم سب اکٹھے بیٹھ کر یہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بات کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ یہاں تجربہ بھی ہے، یہاں دانش بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہاں وہ چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لیجٹمیسی ہے، عوام کی طاقت ہے، عوام کی تائید ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے اور آپ کو تنبیہ بھی ہے کہ خدا کے لیے پاکستان کو مت دھکیلو تاریکیوں کی جانب۔ یہ بہت بار ہو چکا، ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بہت بار بنائی جا چکی، بہت بار بین الاقوامی ایکسپرٹ آئے، معاشی ایکسپرٹ آئے، چارٹ لے کر آئے، پاور پوائنٹ لے کر آئے، بہت بار یہ ہوا کہ بس اب سب ٹھیک ہو گیا، اب اڑان یقینی ہے، کبھی بھی اڑان نہیں ہوئی۔ آج پھر ہم وہیں کھڑے ہیں، وہی غلطی آپ پھر دہرانے جا رہے ہو، تو یہ مت کرو۔ جو لوگ اس ملک کے ہمدرد ہیں، محب وطن ہیں، ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہم اس ملک کے لیے، اس ملک کی فلاح کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو ضروری ہے۔ ہم کوئی اس ملک کے مخالف نہیں ہیں، ہم ضامن ہیں اس ملک کے، اور ہماری ضمانت ہے
کہ پاکستان کی فلاح کے لیے عمران خان ہر وہ قدم اٹھائے گا جس کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی ہر وہ قدم اٹھائے گی جس کی ضرورت ہے. تو انتشار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو مارنا دھاڑنا جو آپ نے 9 مئی کے بعد کیا، چادر چار دیواری کو جس طرح پامال کیا، میں آج بھی روتا ہوں. رات کو بچوں کو میں نے جیلوں میں بند دیکھا، بیویوں نے مجھے تھپڑوں کے نشان دکھائے گھروں میں. آپ نے یہ سب کچھ کیا، جھوٹے مقدمے بنائے، عدالتوں سے جھوٹی سزائیں دلوائیں. اب بس کرو. اب یہ آگے یہ قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. یہ اس قوم کا مقدر نہیں تھا، اس لیے یہ پاکستان نہیں بنا تھا. تو اب اس لیے آپ کے سامنے آج حاضر ہوئے ہیں کہ معاملات کو تناظر میں رکھا جائے. اینٹ کا جواب جیسا گور صاحب نے کہا پتھر سے دینا بہت آسان ہے، لیکن اس میں ملک کی فلاح نہیں ہے. ہم ایسا نہیں کریں گے. بہت شکریہ. اسد کیسر صاحب. اسد کیسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی ڈیٹیل بات ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمان اکر راجہ صاحب نے بات کی ہے کافی ڈیٹیل سے. میں مختصر بات رکھوں گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ میں اپنے لیڈر عمران خان کے حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ میں 30 سال اس کے ساتھ رہا ہوں. زندگی کے مختلف ادوار دیکھے ہیں، مختلف حالات دیکھے ہیں. اور جب میں کالج میں تھا تو یہ شوکت خانم اسپتال بن رہی تھی، تو اس وقت ہم اس کے ساتھ یہ کمپین چلایا اور شوکت خانم کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے، پوسٹر لگایا کرتے تھے، اور اسی کمٹمنٹ سے جو ہے نا ہم عمران خان کے ساتھ ہو گئے. عمران خان کے ساتھ اس لیے تھی کہ وہ قومی ہیرو تھے، انہوں نے اس ملک کے لیے ورلڈ کپ جیتا. عمران خان کے ساتھ اس لیے تھی کہ اس نے اس قوم کے لیے ایک بہت بڑا ایک تاریخی ایک ہسٹوریکل جو کہ ایک بہت بوجھی مرض ہے کینسر، اس کا اسپتال دیا شوکت خانم اسپتال. اور اس کے بعد عمران خان کے ساتھ اس لیے دیا کہ اس نے ایک ویژن دیا کہ ہم پاکستان میں رول آف لا چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، میرٹ کا نظام چاہتے ہیں. وہ عمران خان جو کہ ایک آئیکن تھا، جو کہ ایک سٹار تھا، جس کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے صرف چند منٹ کے پہلے جو ہے نا اطلاع دینی ہوتی تھی اور عوام کا جب اپیل ہوتا تھا، ہم نے اس کے ساتھ اس لیے گزارے. عمران خان اس ملک کے لیے ایک نیک نام، اور عمران خان کی وجہ سے پاکستان کی شہرت تھی. تو اس عمران خان کے ساتھ میں نے 30 سال گزارے، مختلف ادوار گزرے ہیں. اس عمران خان نے اس ملک کو عزت دی ہے، اس ملک کو عمران خان نے پہچان دی ہے. وہ اس ملک کا نام ہے. عمران خان اور پاکستان کو آپس میں جدا نہیں ہو سکتے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا اس کا نام جو ہے نا مٹ جائے گا، یا کوئی کہتا ہے کہ وہ سیکیورٹی رسک ہے، تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. عمران خان اس ملک کا صحیح معنوں میں ہیرو ہے. اس نے اس ملک کو پہچان دی ہے، اس ملک کو عزت دی ہے. اور اس وقت جو وہ جدوجہد کر رہا ہے، وہ اس ملک کی عوام کی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. تو یہ تو عمران خان کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی. دیکھیں، میں جس صوبے سے ہوں، ایک جو ہمارے چیف منسٹر کے حوالے سے بات ہوئی ہے، آپ یقین رکھیں ہمارے صوبے میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور بہت شدید جذبات پائے جا رہے ہیں. آپ کے الفاظ جو ہے نا، آپ کے الفاظ بہت مناسب ہونے چاہیے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے، اس قسم کے الفاظ کی مطالبہ بھی کریں گے کہ وہ الفاظ آپ واپس لیں، کیونکہ یہ ایک پوری سوسائٹی، ایک پوری کمیونٹی، ایک پورا صوبہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بے توقیری ہوئی ہے، اس کی بے عزتی ہوئی ہے. وہ صوبہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں میں بیسیکلی ایک ٹیچر ہوں. میرے آپ اکثر لوگ جانتے ہیں بہت کافی اسٹوڈنٹ ہیں. میرے اس وقت تقریباً 100 میں سے زیادہ وہ کوئی آرمی میں کرنل ہے، کوئی بریگیڈیئر بن گئے، بہت زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ فوج ہماری ہے. ہم جو کہتے ہیں نہیں ہماری ہے، تو ہمارے بچے ہمارے گاؤں میں شہید ہیں، مختلف آپ سب کے گاؤں میں شہید ہیں. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے فوج کی، اپنے ادارے کی. ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ فوج کو وہ اتنا متنازع کرے. ہم فوج اور طارق صاحب کے درمیان دیوار نہیں کھڑی ہو سکتی. ہم ایک مضبوط ادارہ چاہتے ہیں، ایک مضبوط فوج چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا دفاع مضبوط ہو. اس صورتحال میں کہ پوری پاکستان میں جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس وقت انسرجنسی ہو رہی ہے، اور آپ کے جو ہے نا روزانہ کے حساب سے آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں، آپ کی پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، اور پھر آپ کے مغرب میں بھی اور آپ کے مشرق میں بھی
آپ کو انتہائی سیریس تھریٹس ہیں وہاں، آپ کے ساتھ حالات جس طرح ہیں وہ آپ کے عوام کی نالج میں اور آپ کے نالج میں بھی ہے کہ اس وقت انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ بھی جو حالات ہیں اور افغانستان کے ساتھ جو حالات ہیں، تو آپ انسرجنسی بھی ہو رہی ہے، آپ کے مغرب اور مشرق کی سرحدات بھی غیر محفوظ ہے، اور آپ پاکستان کے اندر مزید ٹرمائل بھی بنانا چاہتے ہیں، پولیٹیکل ٹرمائل بنانا چاہتے ہیں. یہ ملک کو انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ملک کو جو ہے نا ملک میں انتہائی ڈسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں. ہم کسی صورت میں اپنے ملک میں انارکی نہیں چاہتے. ہم سول وار نہیں چاہتے. ہم ایک مضبوط پاکستان چاہتے ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ جو کل بات ہوئی ہے، میں اپنے آپ کو سب سے بہتر پاکستانی سمجھتا ہوں. میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ مجھے کہے کہ تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. مجھے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں اس دھرتی کا بچہ ہوں، میں اس ملک کا بچہ ہوں. میں سیاست کرتا ہوں اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. ہمارا مطالبہ جمہوریت ہے، ہم جمہوریت چاہتے ہیں. اس لیے جو بات ہوئی، باقی تو انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے کہ عمران خان جیل میں، اس کی مسز بشرا بی بی جیل میں. ہماری جو لیڈرشپ ہے، 5 سینئر لیڈرشپ ہے، وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہے. ہمارے اس وقت 9 مئی کے دوران 64,000 ہمارے لوگوں کے خلاف FIR درج ہوئی. 34,000 لوگ گرفتار ہوئے. پہلی دفعہ ہمارا کوئی ایک ورکر، چھوٹے سے چھوٹا ورکر اور بڑے سے بڑا لیڈر، ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ظلم نہ ہوا، جس کی چادر اور چادری کی بھی توقیر نہیں ہوئی ہو، جس کی خواتین کی بے حرمتی نہیں ہوئی ہو. پھر بھی ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہمارا پاکستان ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کسی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. آپ نے ہمارے تھی یہ انہوں نے کہا کہ 16-17 سیٹوں کی ایک غیر متفق آدمی کو آپ نے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھایا. آپ نے اس کی جو ہے نا کیبنٹ بنائی. پھر جس طرح آپ نے کیا، جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئی کہ جو ہمارے لوگ تھے اس کو نمبر چاہیے تھی کہ مسلم لیگ کی حکومت کو مضبوط کیا جائے اور پیپل پارٹی سے اپنے آپ کو، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے مزید بھی ہمارے خلاف فیصلے دی. پھر وہ سیٹیں بانٹ کے سارے مسلم لیگ نون کو دی. مجھے تو افسوس اس بات ہے کہ میاں نواز شریف جو کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، یہ ووٹ کو عزت ہے. اور جو خاص کر ہری پور میں ہوا وہ سارا آپ کے سامنے ہمارا جو گزشتہ دنوں پریس کانفرنس ہوئی، اس نے سارے ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کیے کہ فارم 45 100% ہمارے پاس ہے، اور 45 میں جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کیا گیا اور کمپیوٹر میں کوئی اور چیز ڈالی گئی. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے عوام سے ووٹ کا حق چھین لیا. آپ نے عوام سے جو جمہوریت، اس کا جمہوری رائٹ تھا وہ آپ نے چھین لیا. ابھی عوام کو کیا اعتماد ہوگا کہ کوئی الیکشن ہوگا وہ فیئر اینڈ فری ہوگا، یا اس کے پاس اختیار ہوگا کہ اپنی لیڈرشپ آپ چنیں؟ آپ نے تو اسی اختیار چھین لیا. اس لیے یہ اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے جتنا بھی ظلم کیا، جتنا بھی اس وقت ایک ناجائز حکومت، وہ 2 منسٹر اس دن بیٹھے، وہ بڑی جی ملاقات نہیں ہوگی. وہ تو کون ہو؟ تو 2 ٹکے کے کرائے کے ملازم ہو. تم تو آئے ہو اور ادھر کہتے ہو تمہارے تو عوام نے تمہیں مسترد کیا، عوام نے تو تمہیں ووٹ ہی نہیں دیا، عوام نے تو تمہیں ریجیکٹ کیا، اور تم کہتے ہو کہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ 2 منسٹر نہیں، دو منسٹر جو کہ اچھا وہ 2 منسٹر جو بات کی، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ملاقات قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ کیا قانون کے مطابق ہے؟ کیا جے-این-ویلمن میں کیا ہے؟ اگر ایک چیز قانون کے مطابق ہے اور قانون میں اس کی یہ باقاعدہ رولز دے رہا ہے، واضح ہے، تو آپ کس قانون کے تحت کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ملاقات نہیں کرنے دیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور پوری پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے. اور ہم رہائی کوئی ڈیل کی بنیاد پہ نہیں چاہتے، ہم رہائی چاہتے ہیں میرٹ کے اوپر. یہ سینئر وکلاء بیٹھے ہیں سارے، ان کو پتا ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ جب اکثریت میں تو اس کی ضمانت ہو گئی ہے، کچھ کیسز اس کے لگ نہیں رہے ہیں، اور جو کیسز ابھی ٹرائل میں ہیں اگر اس کی کیس فائنل نہیں ہو رہا تو اس کو حق ہے کہ وہ ضمانت اس کی ہو جائے. اس کا تو میرٹ کے اوپر بنتا ہے کہ اس کو ضمانتیں ملے. ہم تو انصاف چاہتے ہیں عمران خان کے لیے، ہم تو میرٹ کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں. لیکن جو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد انہوں نے کیا،
जो 26 عربی کے مطابق اس نے تو عدالتوں کو مفلج کر دیا. عدالتوں کو تو ایگزیکٹو کی. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیف جسٹس وہ پرائم منسٹر اس کی کسی ملک میں مجھے بتایا کہ اس قسم کے کوئی مثال ہو کہ ایک چیف ایگزیکٹو جو ہے نا وہ چیف جسٹس کی نوٹیفیکیشن کرے, اس کے بعد وہ کیا انصاف دے گا, ان سے انصاف کی کیا توقع ہو سکتی ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو, ملک میں قانون کی حکمرانی ہو, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت اس ملک میں ایک بہت بڑی قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اور قومی ڈائلاگ اس بات کی کہ ہم نے اس ملک کو کیسے لے کے جانا ہے. کیا یہ ملک ایک جمہوری ملک ہوگا؟ کیا اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن اس طرح ہوگا جس طرح فراڈ الیکشن انہوں نے کروایا ہے, یا الیکشن کمیشن وہ ہوگا جو صحیح معنوں میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے گا؟ اس لیے ہم, اور اس کے لیے ہم نے الائنس پہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ چکزئی صاحب ابھی رات کو پہنچ جائیں گے, علامہ صاحب بھی پہنچ جائیں گے, تو ہم انشاءاللہ جلد از جلد ایک قومی کانفرنس بلا رہے ہیں جس پہ جو قومی کانفرنس بلا رہے ہیں, اور وہ قومی کانفرنس میں ہم انشاءاللہ ایک قومی ایجنڈا دیں گے. 3 بجے پریس کانفرنس ہوئی, 29 گھنٹے کے بعد آپ جواب دے رہے ہیں, اس کی کیا وجہ تھی؟ اور وہ بھی پرائم ٹائم پہ, جب سب کے پرائم ٹائم ٹی وی چینل کے چل رہے ہیں, آپ کی اتنی دیر سے جواب دینے کی وجہ کیا تھی؟ دوسری بات, کل پریس کانفرنس کے بعد بھی تمام وزراء رانا ثناءاللہ, خواجہ آصف اور سب آپ کو مذاکرات کی دعوت دے رہے تھے. آج انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے. ایسی سچویشن ہم نے امریکہ میں بھی دیکھی تھی, جب مذاکرات وہ کہہ رہے تھے ہم سے کریں, اذانیں بھی ہوئیں لیکن مذاکرات نہیں ہوئی, آپریشن ہوا. کیا کہیں؟ دیکھیں پہلی بات, اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہم پہ در پہ کنفرنٹیشنل اور یہ کہ جواب الجواب کی پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے, اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ہمارے الائنس جو ہے جو خان صاحب نے مقرر کیا ہوا, اور خان صاحب کی انسٹرکشن یہی کہ یہ جو ہدایات دیں گے آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے. ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب, علامہ راجہ ناصر ہیپنس ٹو بی وہ ایران ہے, انہوں نے آنے کی کوشش کی, وہ آ رہے تھے لیکن آج نہیں, وہ سویرے پہنچ رہے تھے. اس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں اگر کسی طریقے سے چکزئی صاحب بھی آئیں, کیونکہ ان کے آنے کی ہم کوشش کر رہے تھے اور اس میں دیر ہو گئی. تو پہلی بات تو یہی. دوسری بات یہ کہ ہم کمنٹس نہیں کر رہے ہیں کہ منسٹرز نے کیا کہا, اور ہم ڈائلاگ کی بات ہرگز نہیں کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ کسی کوئی ڈیل ہو. خان صاحب کیٹیگوریکلی آپ سب کو خود میڈیا کو کہہ چکے ہیں کہ میں آئین قانون جمہوریت کی بالادستی کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ بات ہو اور بات چیت ہو, اور یہ ہم نے جو اس کا ذکر کیا تھا ابھی نہیں ہو رہی. لیکن ابھی کا حالت یہ ہے, خان صاحب نے 4 نومبر کو جو انسٹرکشنز بھیجی ہے اس کے مطابق خان صاحب نے یہ اختیارات سارے دیے ہیں علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور چکزئی صاحب کو. کیا ڈائلاگ کرنا ہے, اور اگر کرنا ہے تو کس کے ساتھ کرنا ہے, یہ ان کے پاس اتھارٹی ہے. وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں آئیں گے, کل انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے, پھر آپ سے بات کریں گے. جی آپ سارے ماشاءاللہ سے وکیل ہیں, 2 سال سے اب یہ جو باتیں آج آپ نے کی ہیں, آپ 2 سال سے یہی باتیں کر رہے ہیں. کل ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں آپ کنفرنٹیشن نہیں کرنا چاہتے. اچھی بات ہے, کنفرنٹیشن نہ کریں, مگر کیا بطور قانون دان آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ ایک سیاسی سرگرمی تھی اور وہ حلف کی خلاف ورزی تھی؟ اور دوسری بات, آپ جتنا یہاں پہ آج جو آپ نے پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ آپ کنفرنٹیشن نہیں کریں گے, تو یہ ہدایات آپ کی جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ کے لیے بھی ہیں. دیکھو, جہاں تک کل کی پریس کانفرنس ہے ہم سب نے یہ کہا کہ ہمیں اس سے مایوسی ہوئی, ہمیں اس پہ افسوس ہوا. جی ایک منٹ, میں نے وہ اسد کیسر صاحب نے اس کا ذکر کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کی کانفرنس کے جو ٹون تھا, میں نے ابتدا میں کہا کہ ہمارا وہ ٹون نہیں ہوگا جو ہم نے سنا, باوجود اس کے کہ وکٹم ہم میں اور ہیلنگ ٹچ کسی اور طرف سے آنا چاہیے. لیکن اس پہ ہم نے یہ دیا کہ یہ پریس کانفرنس میں یہ ٹون استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اسی طریقے سے الفاظ کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ سر جو بھی ہے اس پہ نہ جائیں, لیکن الفاظ نہیں ہونے چاہیے تھے جس طریقے سے یہ سر ون بائی ون. جی شیرازی صاحب, شیرازی جی نیوز سے جی ہر طرح کے کرائسس میں اپرچونٹی بھی نکالی جا سکتی ہے. جس طرح اسد کیسر صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں, جمہوری قوتیں اکٹھی ہوں.
कल उन्होंने 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान के खिलाफ की और सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया। यानी सियासी जमातों के बजाय अब सारा बोझ रियासती अदारों पर आन पहुंचा कि उन्होंने एक सियासी जमात के सरबराह को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया। नवाज शरीफ और इससे कबल बेनजीर भुट्टो, ये दोनों जमातें जो इक़्तिदार में, उनको सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया, वो इस चीज से अब वाकिफ हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस दौरान अब आप भी सिक्योरिटी थ्रेट हो गए तो सियासी कुव्वतें फौजी अफराद को या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर करने के लिए, आइन की पासदारी के लिए सियासी कुव्वतें इकट्ठी हो सकती हैं अब कि अब हम पे भी वही जुल्म हो? खान साहब ने बड़ा कैटेगरी के लिए आप सबको अडियाला जेल में कहा था, वो कह रहे थे कि ये हमें इश्तियाल दिलाना बाज़ लोग चाह रहे हैं और ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कह रहे हैं। और खान साहब ने कैटेगरी के लिए चंद अल्फाज का जिक्र किया, जो लोग ये साथी वहाँ थे वो ये थे। खान साहब ने ये कहा, हमें आप लोगों ने फितना भी कहा, हमने आपने मजहबी रुझानात से भी नवाजा, आपने हमें दूसरे के, लेकिन हम इश्तियाल में नहीं आ रहे हैं। हमारा सिर्फ ये, हम जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, और अगर मुल्क के लिए काम ना होता तो ये हम मैंडेट चोर वज़ीर आज़म के साथ असम्बली में ना बैठते। जब पाकिस्तान की बारी आई, वो पाकिस्तान के लिए स्पीच हुआ, तो हम इनकी स्पीच सुन करके डिस्क ना बचा चुके होते, और हम साथ ना होते। हमारा सोशल मीडिया ने, ये एडमिटेड फैक्ट है, ये हुकूमत ने आकर के फ्लोर ऑफ द असम्बली पे कहा कि आपके सोशल मीडिया 5 करोड़ उन्होंने पोस्टें की है पाकि उसके लिए, और सर में सर गए। वो अगर जंग जीत चुके हैं, जिस पे हमें बड़ी खुशी है, तो उसमें हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है और हम कंट्रीब्यूशन अच्छा वो कर 1 मिनट कर रहे सलमान साहब से कर जी, आप करें इन्होंने करने KPK का है, इसको करने ये करने दे, आप करें। क्या सूबाई असेंबली में डीजे इश्तियार साहब के खिलाफ या तलब करने के हवाले से करारदाद जमा करेंगे, और साथ साथ डीजे इश्तियार साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क के लिए कितना खतरनाक समझते हैं, और साथ साथ जो मतलब उसने बातें की कि ज़हनी मरीज कुत्ता, और फिर मतलब तुम हो कौन, और तुम देखिए मैं हमने पहले कह दिया ना, 1 मिनट मुझे अर्ज करने दे। देखिए मैंने पहले अर्ज कर दिया कि हमें ये इस तरह सी गुफ्तगू लगी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बात नहीं थी जो पुरमगज़ हो। ये बातें पहले भी हो चुकी हैं, बार बार हुई हैं, इनको ज़रूरत से ज़्यादा मैं समझता हूँ हम वक्त ना दें तो बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली खुद मुख्तार है, वो क्या रेजोल्यूशन पास करेगी मैं डिक्टेट नहीं कर सकता। लेकिन देखिए हम जिस रवैये को लेके यहाँ बैठे हैं वो ये है कि जो गुफ्तगू हुई वो गैर मुनासिब थी, नहीं होनी चाहिए थी। जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की बात की गई, ये बार बार हुई है, हर एक के हवाले से हुई है। पाकिस्तान का शायद ही कोई बड़ा सियासी लीडर हो जिसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं कहा गया, तो हम इसको भी बहुत ज़्यादा इस वक्त संजीदगी से नहीं लेंगे। हम यही तवक्को करते हैं कि गुबार जो है बैठ जाएगा और दानिशमंदी और होशमंदी की कोई गुफ्तगू होगी तो हम उसमें मकालमा करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। आपको सियासी कमेटी की तश्कील 9 का भी कहा गया है, आप अगली मुलाकात तक वेट करेंगे, वो मुलाकात विन करने की कोशिश करेंगे, या इस दौरान जब आप मंगल को मुलाकात के लिए जाते हैं, जुमेरात को जाते हैं, आपके खिलाफ क्रैकडाउन होता है, आज ही हाथों से निपटा जाता है, उसके बाद दोबारा से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, स्ट्रेटेजी नहीं। देखें मैं एक तो खैर जो कमेटी बनानी है उसकी तश्कील इंशाल्लाह 1 दिन में हो जाएगी, शायद कल ही हो जाए। देखिए एक हम सियासी जमात हैं, हम कोई मुसल्ला जत्था तो नहीं है। अगर आपके जहन में ये है कि हम मुसल्ला जत्थे की सूरत में जाएं, ईंट पत्थर लेकर जाएं और वहाँ पे हमला करें, इसको आप सियासत समझते हैं? क्या ये कायद आज़म की सियासत थी, ये लियाकत अली खान की, सरदार अब्दुर्रब नश्तर की सियासत थी? हम सियासत करने आए हैं। हम ये समझते हैं कि सियासत मकालमे का नाम है। अंग्रेज़ के खिलाफ भी सियासत की उन्होंने, तो मुनज़्ज़म सियासत की लेकिन पुरअमन सियासत की। अब हमें जो सूरत हाल दरपेश है, मैं समझता हूँ ये अंग्रेज़ के दौर में भी दरपेश नहीं थी। वहाँ भी स्पेस ज़्यादा थी डायलॉग की, गुफ्तगू की। जलियांवाला बाग के बाद अंग्रेज़ पीछे हट गया था, उसने वो हरकतें नहीं की थी। लोगों को घरों से उठाकर काल कोठरियों में बगैर मुकदमे के नहीं डाला था, मारा पीटा नहीं था, बरहाना नहीं किया था। इस वक्त ये सूरत हाल है। अब आपका सवाल ये है कि इस सूरत हाल में हम क्या करें, हम क्या करें? ये पाकिस्तान की अवाम ने ये फैसला करना है कि क्या करें। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम दानिश की बात करें, होशमंदी की बात करें, हर एक को हम होशमंदी की तलकीन करें। अगर आप ये समझते हैं कि मैं किसी घोड़े पे बैठकर तलवार लेकर पत्थर मारूंगा तो मैं नहीं करूंगा, मैं मंजर से हट जाऊंगा। टिक्का खान लास्ट क्वेश्चन टिक्का खान करें ना टिक्का खान कर रहे हैं। एक मिनट तो मुझे फिर एक बंदा रेगुलेट करे। ये बताइएगा कि जिस तरह से हमने देखा पाकिस्तान की तारीख में बिल्कुल फ्रंट पे आके एक
जमात के लिए, उस जमात के मकबूल तरीन लीडर के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, क्या देखते हैं आपकी पार्टी का वजूद खतरे में है? उसके बाद मैं बैरिस्टर गौहर से कहूंगी, सर आपका बड़ा कलीदी किरदार है असेंबली में। आप और असद कैसर साहब, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा को जो है उनके नामजद वजीर आला को कहा गया है, आपकी क्या हिकमत अमली होगी? और उसके साथ साथ जिस तरह से सर बानी पीटीआई ने जेल के अंदर से तमाम इख्तियारात जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब को सौंप दिए हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर से ही लोग जो हैं वो कंट्रोवर्शियल इनके बयानात को कर रहे हैं, तो पार्टी के लोगों के ऊपर अब क्या जिम्मेदारी आएगी कि कितनी यूनिटी होनी चाहिए? देखिए, पार्टी के वजूद को कोई खतरा नहीं है। जब एक पार्टी और एक लीडर लोगों के दिलों में जगह कर लेती हैं तो उसको कोई एक तकरीर से, एक बयान से, किसी नोटिफिकेशन से ख़त्म नहीं कर सकता। ये क्या कर सकते हैं? कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे किसी कानून के तहत, तो क्या पार्टी जो है लोगों के दिलों से ख़त्म हो जाएगी? क्या भुट्टो को ये ख़त्म कर सके थे लोगों के दिलों से? 10 साल जलगार की गई पीपल्स पार्टी पे, तितर बितर करने की कोशिश की गई, नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। आप यकीन मानिए और हौसला रखिए। इसलिए ये बात अपनी जगह है। दूसरी जानिब ये है कि खान साहब ने ये एक गलत बयानिया चल रहा है कि तमाम इख्तियारात मुझे दे दिए, सिर्फ ये कहा है कि पॉलिटिकल कमेटी की तश्कील नौ की जाए। वो एक उसूल और ज़ाब्ते के तहत हम कर रहे हैं, वो हो जाएगी और पॉलिटिकल कमेटी अपना काम करेगी। बाकी जो मामलात हैं, जो सियासी लाया अमल है, उसके हवाले से खान साहब ने इख्तियारात अचकज़ई साहब को और अलामा नासिर साहब को दिए। ये बात बिल्कुल वाज़ेह रहे। बार बार खान साहब ने आखिरी मुलाकात के बाद भी उन्होंने यही कहा है कि ये लोग जानते हैं इस तमाम अमल को, दिहाइयों से इसमें ये शामिल हैं, ये फैसले करेंगे वक्त की मुनासबत से कि कब क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं सिर्फ इस पे ऐड करता हूँ, मैं सिर्फ इस पे एक चीज़ करता हूँ। बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमने अपने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन कराए थे। पहले वाला इलेक्शन हमने करवाया तो इलेक्शन कमीशन ने उसको ख़त्म किया, बाकी लोगों का एक्सेप्ट किया। लास्ट हमने इलेक्शन करवाए 3 मार्च को, उसका हमने डॉक्यूमेंटेशन फाइल की। इलेक्शन कमीशन ने हमारा कोई एक्सेप्ट नहीं किया। आज पहली मरतबा मुझे इलेक्शन कमीशन का लेटर आया और उन्होंने मुझे फॉर्मली कहा कि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पीटीआई को नहीं रिकॉग्नाइज करते। आप लास्ट में करेंगे। मैं जवाब नहीं दूंगा, कुछ भी ना कहा और कुछ कह भी गए। और नंबर 2 कि आपने सब कुछ उसका जवाब भी दे दिया है और आप सामना नहीं कर सकते, तस्लीम करते हैं कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो आप तस्लीम करते हैं कि ठीक हुई है? नहीं, बड़ी गलत हुई है। जो धमकी आपने दी है गवर्नमेंट को कि जी केपीके में कोई गवर्नमेंट अगर चेंज करेगा तो उससे बहुत खतरनाक नताइज मिलेंगे, ये जरा नहीं, धमकी कोई नहीं दी। देखिए, जब आप अवाम की मुंतखब हुकूमत को हटाते हैं मंजर से तो क्या होता है? अवाम जो है अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं, उस सूबे में हुकूमत करना नामुमकिन हो जाता है। आप कोई मसनूई निज़ाम नाफिज करके हुकूमत नहीं कर सकते, तो कोई थ्रेट नहीं दी, सिर्फ हकीकत का इजहार किया है, बयान मैं किया इसमें है। एक बात की इजाफा करना, देखें इस वक्त तो आपने माशी शारी भी देख रहे हैं कि इस वक्त इस कुव्वत कितनी कामयाब जा रहा है। यानी आपकी जो बेरोजगारी है वो 7.1% वो भी गलत है, ये 20% से ऊपर है। ये तो उन्होंने उसको इन्होंने एक मिनट मैं सिर्फ इतना। अच्छा, दूसरी क्या तस्लीम करते हैं? बिल्कुल गलत हुई है, हमने कहा ही अफसोस। लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी कोई ये काम नहीं था उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तासुर मिल रहा था कि तहरीक इंसाफ पर शायद कोई पाबंदी आयद होने जा रही है, ये वादे किया गया। क्या कंडीशंस होती हैं किसी सियासी जमात पर पाबंदी आयद होने की, और अगर ये पाबंदी लग रही है तो आप क्या, आपकी इस हवाले से क्या प्रिपरेशन? मैंने आपको बता दिया, आज इलेक्शन कमीशन का लेटर जो आ गया। दूसरा सर ये कि मुज़ाकरात के हवाले से आज हुकूमत भी कह रही है कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, आप भी कह रहे हैं मुज़ाकरात से मना किया गया है, तो बीच पर मज़ा नहीं है। सारे वो लोग जो नहीं चाहते, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये देखो बड़ा सीरियस इशू है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। सारा नौजवान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। सारे लोगों के दिलों से आप खान साहब को नहीं निकाल सकते। मैंने परसों भी उनको कहा था कि आप फंक्शन ही कर लो, आपके लिए 10 लोग नहीं आ रहे, उसके लिए जेल में बैठा हुआ है कैदी 804 के लिए लोग 10 किलोमीटर पैदल चल करके जाते हैं, आप उनके दिलों से नहीं निकालते। ये वो लोग हैं जो लड़ाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चाहते, जो देखो जिनके पास मैंडेट नहीं है, जिनके पास अगर कोई मैंडेट होता तो वो ये कहता है कि मैं आपके साथ अहनी हाथों से वो करूँगा। ये तो 90s का वो सियासत लेके आ रहे हैं जो कहते थे कि मैं आपकी टांगें तोड़ दूँगा।
عوام کا یہ مزاج چینج ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا. یہ لڑوانا چاہتے ہیں, ہم لڑنے نہیں دیں گے. ہم جمہوریت. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. کورٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. ایک بڑی خبر ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ خان صاحب کے بیانات کو سینسر کیا جائے گا. آپ اس کی بالکل غلط, بالکل غلط ہے. خان صاحب کی جو خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ, خان صاحب کے بیانات دیکھیں خان صاحب کی اسٹیٹمنٹیں ہوتی ہیں. صاحب یہ بتائیے گا, جو شہزاد اکبر صاحب نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ سر اس بارے میں بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کے رہنما آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چیئرمین نہیں رہ سکتے. اچھا جمہوریت نہیں, شہزاد اکبر یہ کہہ سکتے ہیں یہ رہنما میرا گیسٹ یہ کروا کے نہیں دے رہا, 2 سال ہو گئے. پکی بات یار یہاں پہ کسی کے ساتھ میچ چینج ہو گیا بھائی, مبارک ہو. اور سوال اکثر آئے سب چھوڑ رہے ہو یار, دیکھو